نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع السماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں نافع چیزیں کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلی نشستوں میں چند چیزوں کا ذکر ہوا تھا۔ اصل میں ہم یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی خامیوں کی نشاندہی کریں۔ جو بھی کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہے، اصلاح اسی کی ہوگی جو اپنے کو اپنے اندر خامیاں محسوس کرے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس سے کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اس کو اپنے عیبوں پر مطلع کرتے ہیں، اس کو اپنے عیوب، اپنے عیب، اپنی کمزوریاں، ان پر اس کو اطلاع ہوتی ہے، نظر ہو جاتی ہے۔ علاج کے لیے وہی جائے گا جو اپنے کو بیمار سمجھے گا۔ اگر کینسر میں مبتلا ہے اور اپنے کو بڑا صحت مند سمجھتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ، جو مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنے متعلقین سے خط کتابت ہوتی تھی، تو ایک نے خط لکھا کہ حضرت آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ کا اور ان چیزوں کا علاج کرو، تو میں نے اپنے اندر دیکھا تو میرے اندر کوئی بیماری نہیں، میں کس کا علاج کروں؟ میں نے اپنے اندر دیکھا تو حضرت نے فرمایا یہ تو الامراض ہے کہ اوپر سے نیچے ساری بیماریاں ہیں اور بیماری نظر نہیں آتی۔ یہ تو سب بیماریوں کی جڑ۔ تو پہلے یہ احساس اپنے اندر دیکھو، اگر ہم یہاں اصلاح کی غرض سے بیٹھے ہیں تو پھر فائدہ ہے۔ اگر خالی معلومات حاصل کرنے کی، یہ نشست معلومات کے لیے علمی بیان نہیں ہوتا، اس کے لیے کتابیں بھی بہت پڑھی ہیں اور آپ کے یوٹیوب پر بہت چیزیں ہیں۔ ہم ٹوٹی پھوٹی چیزیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، اس کی اصلاح ہم کیسے کریں۔ تو ایک جس کی ہم نے پچھلی نشستوں میں نشاندہی کی کہ ہم
غافل ہیں، ہمیں غفلت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابہم فہم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب کا وقت آ گیا اور یہ لوگ ابھی غفلت میں۔ اور دوسری چیز جس کا جو عرض کیا گیا، جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، ہماری زندگی بہت مختصر، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ تغابن۔ تغابن کے کیا معنی کوئی بتائے؟ سورہ تغابن ہے نا، اب یہ غبن سے نکلا ہے، اگر میں ادھر ادھر بولوں تو اس میری تصریف کرنا۔ جنتیوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت میں گئے تو سب مل گیا، لیکن ایک حسرت ہوگی، ایک حسرت ہوگی جنتیوں کو، ضرور ہوگی۔ پیارے بچوں یاد رکھو، دل سے سنو، یہ وقت نہیں آئے گا پھر۔ ایک حسرت ہوگی کہ جو وقت دنیا میں ضائع کیا وہ ہم نے کیوں ضائع کیا۔ اس کی حسرت جنتیوں کو بھی ہوگی، جنتیوں کو بھی ہوگی اس کی حسرت، کہ جو زندگی میں وقت ضائع، کیونکہ جو انہوں نے نیکیاں کی ان کا پھل دیکھا، اور ایسا پھل کی جنت مل گئی، اتنی نعمتیں مل گئیں۔ اب پھر وہ سوچتے میں پڑھیں گے کہ اگر وہ وقت بھی ہم نے استعمال کیا ہوتا تو پھر یہاں ہمیں کیا ملتا۔ یہ حسرت ان کو بھی رہے گی، جہنمی تو پریشان ہوں گے ہی، جنتی بھی حسرت کریں گے کہ یہ لمحات، جو حضرت حکیم الامت کا مشہور سنہری حروف سے لکھنے والا وہ جملہ ہے، وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کے کام نہ، وہ لمحات زندگی کس کام کی۔ یہ زندگی امانت ہے اللہ کی، یہ جوانی، یہ آج میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، کل اس کے میں وہ طاقت نہیں ہوگی، سڑ جائے گا قبر۔ یہ ہاتھ اٹھاتا ہوں، اس میں طاقت اللہ نے دی ہے، تو اب اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ کیا اس کو نعمت سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ قرآن کریم نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ۔ اب بتاؤ کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہو گیا، کتنی نعمتوں کو جھٹلا ہو گیا۔ تو یہ جو زندگی ہے، اب اس میں یہ بیچ میں بات آ گئی، میرے موضوع سے شاید ہٹ کر ہے، لیکن اس میں وہ کیا بولتے ہیں، جملہ معترضہ کے طور پر اپنے ایک عزیز میرے پاس آئے آج ہی دن میں، کہا کہ میں فلسفی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، فلسفی بہت بڑا سبجیکٹ ہے، زبردست۔ تو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مغرب سے فلسفیوں کی یلغار آ رہی ہے، نئے نئے فتنے شروع کرتے ہیں، نوجوانوں کو، پڑھے لکھے بچوں کو ورگلاتے ہیں، وہاں سے نئے نئے، پہلے کچھ تھا، پھر ماڈرنزم آ گیا، پھر پوسٹ ماڈرنزم آ گیا، اب پوسٹ ماڈرنزم کا بھی جنازہ نکالا، اب کچھ اور آ گیا۔ جو پہلے فلسفیوں نے، جو رومی گریک فلاسفر سے، تو پھر یہ جو بعد میں فلاسفر آئے اس نے، انہوں نے اس کو یہ بولتے ہیں اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا، تحلیل کرنا، اس پر ایسی تنقید کی کہ اس کو
غلط ثابت کیا، پھر کہا جی یہ ہو گیا ماڈرنزم، پھر ان کے بعد لوگ آئے تو انہوں نے اس ماڈرنزم کو ڈیکنسٹرکٹ کیا، تو انہوں نے اس کو بھی ردی ٹوکرے میں، اب پوسٹ ماڈرنزم، اب اس کے بعد، اور فلاسفی کی ڈیفینیشن میں ہی یہ ہے کہ اگر اس کو فالسفائی نہ کیا جائے، اس کی تکذیب نہ کی جائے، اس کی تنقید نہ کی جائے، یہ فلسفہ ہے ہی نہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہے۔ اب دیکھو ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک وقت کی ضرورت کبھی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ الاہم فالاہم کا ہے۔ مسئلہ کس کا؟ ایک کہ ہماری غفلت جاتی نہیں، یہ غفلت کیسے جائے گی، اور یہ زندگی اس کو ہم کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کا استعمال، اس کو یوٹیلائز کر پائیں۔ ٹھیک، اب اس کے لیے کیا ہے، ان چیزوں کے لیے ایمان شرط ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے، مسئلہ تو وہیں سے جس کو آپ کہیں گے نا روٹ کاز، جڑ جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان سب سے پہلے کس پر لانا ہے؟ ایمان سب سے پہلے کس پر لانا ہے؟ ایمان اللہ کو۔ ٹھیک ہے، ایمان کہتے ہیں ماننے کو، اور جو جس کو جانتا ہے وہی اس کو مانتا ہے، جب جانا ہی نہیں ایمان کا۔ پچھلے نشست میں ہم نے عرض کیا کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، کہا کہ خشیت ہے، اس کا پریکٹیکل جو اس کا ماحصل ہے علم کا، جو اس سے حاصل ہونے والی چیز ہے وہ خشیت ہے۔ اگر خشیت ہی نہیں آئی تو اس کے پاس علم نہیں ہے، اس نے پڑھی ہو ہزاروں کتابیں، وہ مزدہ کس کا؟ یحمل اسفارا، گدھے پر آپ 1000 کتابیں اوپر رکھو، گدھے کو کیا فائدہ؟ گدھے کو کچھ فائدہ؟ ہاں اگر اس سے خشیت آئی، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما من عبادہ، کہ خشیت عالموں میں ہی پیدا ہوتی ہے، علم سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعلمکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، انی اخشاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم میں سے۔ اور حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سینہ مبارک سے اس خشیت کی، اس خوف الہی کی وجہ سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی جب ابلتی ہے جو اس میں آواز آتی ہے، وہ یعنی اس سینہ مبارک سے آتی تھی، یہ حال ہوتا تھا۔ ایسا کیوں؟ ایک شخص آیا، بدوی ایک آیا دربار نبوی میں، تو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں سفارش کیجئے بارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ اب اس نے کیا کہا ہے بیچارے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک بدوی آیا، اس نے سیدھے بیچارے نے کہا کہ ہم ہلاک ہو گئے، مویشی بھی ہلاک، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ذرا اللہ کے ہماری سفارش، بارش کے لیے سفارش کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھشی، ان پر گھشی طاری ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا، واپس آ گئے، تو صحابہ تھے،
فرمایا، عرض کیا حضرت، فرمایا آپ نے نہیں دیکھا اس نے کیا کہا؟ اب ان کا دھیان ادھر نہیں گیا. اس نے یہ نہیں کہا آپ دعا کیجیے، اس نے یہ کہا آپ سفارش کیجیے. تو اللہ کی ذات اتنی بلند و مرتب ہے، وہاں سفارش کون کرے؟ سفارش کا مطلب ہوتا ہے جو سفارش کرے گا اور جس کے پاس سفارش کرے گا اس کی سفارش کا اثر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اثر ہونے سے بہت علوًا کبیرہ ہے، بہت بلند و برتر ہے، وہاں اثر نہیں ہوتا. یہ اثر ہونا، تاثیر ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے. اب کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، امت کا اس پر پورا اتفاق ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر. سال توتا اشفا تشفا، قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. سال توتا اشفا تشفا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ کیا ہوا یہاں پر؟ یہاں تو یہ وعدہ ہے وہ جو سفارش ہوگی وہ بِإِذْنِ اللہ ہوگی، وہ جو سفارش ہوگی وہ بِإِذْنِ اللہ ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی، وہ اللہ کے اذن سے ہوگی. تو اللہ کی ذات اتنی بلند و برتر ہے تو ایمان کس پر لانا ہے؟ جی اللہ کو. تو اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کو جانیں گے کیسے؟ ذرا یہ بتا. خود حدیث میں آیا ہے، حدیث کے الفاظ میں لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک عز جارک وجل ثناؤک وتقدس اسماؤک وعظم شانک. لا اوصی کیا ترجمہ ہوا؟ ہم شمار آپ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے ہیں مولا کریم، ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے. لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف خود کی ہے. ہم آپ کے تعریف شمار نہیں کر سکتے. خوب سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو آگے پھر ملانا ہے، پھر کچھ نتیجہ نکلے گا. ہمارے غفلت ہے، ہمیں زندگی کی قدر نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان میں پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کو ہم جانیں گے کیسے؟ اللہ کو جانیں گے کیسے؟ تو یہاں کیا فرمایا، اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے. لا اوصی ثناء علیک، ہم شمار نہیں کر سکتے، آپ کی تعریف نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف خود کی ہے. آپ نے اپنی تعریف، پھر آگے الزجارو کا وجر، اس کو اب چھوڑو. آپ نے اپنی تعریف، تو آپ کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کیسے کرایا. اللہ نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ ہمارے عقل تو وہاں پہنچ نہیں سکتی. یہ تو اس کا کرم تھا، یہ تو اس کا کرم تھا. داؤد علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے فرمایا یا داؤد
داؤد علیہ السلام سے یا داؤد تعلم علم نافع، اے داؤد وہ علم حاصل کر جو نفع والا ہے۔ یا داؤد تعلم علم نافع، وقال داؤد ما علم نافع یا اللہ، یا اللہ یہ علم نافع ہے کیا؟ علم نافع یاد رکھے گا، صرف یاد ہی نہیں رکھے گا، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ، میں یہ کہتے کہتے ڈرتا ہوں، اور پہلے مبالغہ اگر نہیں کروں سینکڑوں بار سوچتا ہوں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ لما تقولون ما لا تفعلون مت ہو جائے۔ لیکن ایک چیز آمادہ کرتی ہے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا وہ قول، من بن رسم شاید تو برسی، اگر میں نہیں پہنچا شاید سننے والا کوئی پہنچے، مطلب میری بھی یہ مجال نہیں کہ میں اس قسم کی بات کروں۔ تو داؤد علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ یا اللہ ما علم نافع، علم نافع کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ ان تعرف، اگر تم جان لے کمال قدرتی و جلالی و عظمتی و قدرتی علی کل شیء ھذا یقربک الی، اگر تم یہ جان لو، علم نافع کیا ہے؟ 10 کتابیں پڑھنا، 100 کتابیں پڑھنا، 50 شرحیں پڑھنا، یہ علم نافع کہا؟ ایسا تو نہیں کہا نا، کیا کہا؟ ان تعرف، اگر تو جان لے جلالی و عظمتی و کبریائی و کمال قدرتی علی کل شیء ھذا یقربک الی، یہ چیز آپ کو میرے قریب لائے گی۔ اب یہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ ان فلسفیوں سے بھی پوچھو یہ کہاں سے حاصل ہوگی، وہاں کچھ نہیں نکلتا ہے۔ جو امام غزالی نے کتنے 100 سال پہلے کہا کہ اگر یہ جو ان فلسفیوں نے کہا ہے، اگر کوئی خواب میں ایسے کہے گا لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ آج کل یہ لوگ خود کہتے ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے کہ سارے فلسفے کو ڈیکنسٹرکٹ کرو، اس کو تحلیل کرو تو نیچے زیرو نکلے گا، کچھ نہیں نکلے گا، اس میں ہے نہیں، یہ الفاظوں کا ہیر پھیر ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں۔ یا داؤد تعلم علم نافع، اے داؤد علم نافع سیکھ، اے داؤد۔ قال ما العلم نافع، علم نافع کیا چیز ہے؟ قال اللہ ان تعرف، اگر تو جان لے۔ یہ تعریف کس سے نکلا؟ عرفان اسی سے نکلا، معرفت اسی سے نکلی، تعریف۔ تعلم اور تعریف میں فرق وہ بعد میں پڑھ لینا۔ تعلم کا مادہ فیصل کیا ہے؟ علم، اور تعریف کا عرفہ یعرف و عرفان، دو میں کچھ فرق ہے، وہ آپ جانو، ہوم ورک ہے۔ تو عرفان معرفت الہیہ کس چیز کی؟ ان تعرف جلالی
و کبریائی و عظمتی، اللہ کی عظمت، ملأ الاقوان بعظمتہ، پورا کائنات۔ اب آپ کہیں گے کہ پچھلی مجلس میں بھی یہ آیت پڑھی، آج بھی پڑھی، اور آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جو میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ یہ سب آپ کو اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے نا، ایمان کے لیے ضروری ہے نا، تو کہاں سے جانو گے؟ قرآن سے جانو گے میرے عزیزو، قرآن سے جانو گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ خود ہم کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک، ہم اپنی عقل سے تو پہنچ نہیں سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف کی۔ وہ تعریفیں کہاں ہیں؟ وہ تعریفیں جو اللہ نے اپنی کی وہ کہاں ہیں؟ بتاؤ۔ قرآن میں۔ وہ تعریفیں قرآن میں ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو ابھی اس کا الف با بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، آپ لوگ حافظ ہیں، قرآن سینوں میں ہیں، ٹھیک ہے، یاد بھی ہے، اور کچھ عربی پڑھی بھی ہے، لیکن اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے بھی بہت کرنا ہے، بہت کرنا ہے۔ تو اب وہ میں انشاءاللہ وہ موضوع الگ سے، اللہ نے چاہا اس موضوع کی طرف، لیکن یہاں ایک اس کو ریلیٹڈ، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ وہ وہیں رہا، پہلے اس آیت پر پہلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، کیا بنائے؟ اور اس جیسے 7 زمینیں بنائیں۔ یہ 7 آسمان، ہر آسمان پر مخلوق ہیں، اور اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ 7 زمین، ابن عباس کی ایک روایت ہے، اس کو آپ اس کی تحقیق خود کریں گے۔ فرمایا فیہن نبی کا نبیکم فیہن آدم کا آدمکم۔ بہرحال اس کو چھوڑو۔ یہ 7 آسمان، اور اس میں کتنا، اب یہ جو آپ کا سورج ہے اس جیسے لاکھوں سورج، ہاں ٹھیک، اور یتنزل الامر، یہ سارے کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، اس سارے کو۔ اب یہ تمہید جو اللہ نے باندھی یہاں پر، دیکھو قرآن کی ترتیب، اور قرآن کو یہ مطلب خالی ترجمہ پڑھا اور چل دیے اور ہم نے جی یہ کرا، یہ تمہید اللہ تعالیٰ نے جو یہ تمہید باندھی، اور اس سے کیا مراد تھا کہ آپ کو اس ذات کی عظمت کا، کبریائی کا کچھ تصور ہو جائے کہ اس نے 7 آسمانیں بنائیں، اس جیسے 7 زمینیں بنائیں، ٹھیک، اس جیسے 7 زمینیں بنائیں، اور اس سارے میں اسی کا حکم چل رہا ہے، ٹھیک۔ اب یہ کہنے کے بعد اب غور کرو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لِتَعْلَمُوا، لِتَعْلَمُوا ہے نا،
تاکہ آپ جان لو، تاکہ آپ کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے۔ کتنوں کا ایمان اس پر ہے کما حق؟ ترجمہ تو ہم کو معلوم ہے، ترجمہ ہم کو معلوم ہے، چند کو معلوم ہے، باقی بھی ترجمہ اردو پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء، اگر یہ بات اس میں رچ جائے اور یہ سمجھ جائے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کا اپنے علم سے، اپنے علم سے، تو اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ کیا حال ہو جائے گا؟ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس میں پائے گا۔ میں اردو میں لفظ مجھے نہیں آتا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر پریشانی ہر غم سے آزاد ہو جائے گا، ہر پریشانی ہر غم سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ یہ ہمیں پریشانی کی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ پر کامل یقین نہیں ہے۔ یقین تو ہے، کامل نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کو اور اس کے علم میں کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اب جو باہر نہیں ہے تو کیا؟ یہ تو یعنی اپنے آپ کو دربار عزتی میں پائے گا، اور جو اپنے آپ کو دربار عزتی میں پائے گا، اس کی نشست برخاست، اس کا تکلم، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کاروبار، اس کے شب و روز کیسے گزریں گے؟ کیسے گزریں گے؟ جو اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر وقت 24 گھنٹے، اس میں نہیں نا ہے 10 سے 4 تک ڈیوٹی، بعد میں چھٹی، ایسا تو نہیں ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ علم سے حال میں لانا ہے، یہ چیزیں علم سے حال میں، اور حال سے ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز پہلے درجے علم میں آتی ہے، یعنی سن لیا، جان لیا، پڑھ لیا، پھر جب اس کا حال بنے گا تو درجے حال، اور حال میں بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی کم کبھی زیادہ۔ پھر اب اس میں جب رسوخ آئے گا تو اس کو مقام کہتے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ تو یہ ایک ایک لفظ قرآن، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال کے بعد؟ 8 سال یا 12 سال کے بعد اونٹ قربان کیا خوشی میں۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا سورہ بقرہ آج مکمل ہوا۔ حالانکہ وہ حافظ تھے، حافظ قرآن تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، تو 12 سال کیا کرتے تھے؟ 12 سال کے بعد اونٹ کیوں قربان کیا؟ تو ایک ایک لفظ سیکھنے کے لیے عمر چاہیے۔ یہ مت کہو ہم نے اتنے ترجمے پڑھے، اتنی تشریح پڑھی، اتنی شرحیں پڑھی، وہ ابھی درجہ علمی میں ہی ہے۔ ابھی قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، ابھی قرآن پڑھنا سیکھنا ہے۔ سبح اسم ربک العظیم، یہ کیا ہے؟ سبح کون سا صیغہ ہے؟ امر ہے نا، حکم ہے نا، امر کا صیغہ ہے۔ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی، اس کے نام کی، کیسے رب کی؟ جو عظیم ہے۔ اب یہ ربوبیت کی صفت کس نے سکھائی؟ کس نے سکھائی؟ قرآن نے سکھائی۔ یہ ربوبیت کی صفت
سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی۔ اب ہم کو نہ اعلیٰ خبر، نہ عظیم خبر، نہ عظمت خبر، نہ کبریائی خبر، نہ علو خبر۔ یہ دین اتنا سرسری نہیں ہے، یہ درد جگر ہے، یہ اتنا سرسری نہیں ہے ہم جی بڑے عالم ہو گئے اور ابھی کچھ نہیں پڑھا، ابھی پڑھنا ہے، اب پڑھنا ہے۔ اگر سنسیئر ہو، اخلاص ہے تو اب پڑھنا ہے، نئے سرے سے سیکھنا ہے۔ لیکن وہ سکھانے والے نہیں رہے تو الگ بات ہے، وہ سکھانے والے آج اس میں بھی بڑی ملاوٹ ہو گئی تو اب میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو سبق نمبر 1 کہ اس ہمارا دن میں کتنا غفلت میں جا رہا ہے، ویسے ہماری رات غفلت میں اور دن معصیت میں جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یعنی دین کی باتیں بھی کرتے ہوں تو اس میں بھی اگر ریا ہے، کبر ہے، تکبر ہے اور دوسری چیزیں حقارت ہے تو یہ سارا معصیت میں ہی چلا جائے گا۔ ایک اور دوسرا سبق، بار 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 سونے سے پہلے ہر دن کا مراقبہ کہ آج دن میں نے کتنا وقت ضائع کیا، اب مجھے کل کیا کرنا۔ تیسرا سبق کہ ہمیں ایمان پر محنت کرنی ہے، ہمیں ایمان پر، ہم تو یہ بہت کہتے ہیں بھائی بزرگوں دوستوں ایمان پر محنت کرو، کہتے ہیں نا کہتے ہیں، لیکن کس طرح سے کرنا ہے یہ سمجھانے والے کام ہیں۔ تو پہلا ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر۔ تو اللہ کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، اسی لیے الوہیت پر سوچنے سے منع کیا گیا۔ ہاں ربوبیت پر، ان صفات پر جو ربوبیت کی ہیں، اور جو اگر رب کو پہچانے گا تو اللہ سے محبت کرے گا، گناہوں سے اللہ کے ڈر سے نہیں بچے گا، اللہ کی محبت سے بچے گا۔ اتنا میرا مربی مشرق منیم، میں کیا اس کی نافرمانی کروں، محبت سے پیچھے رہے گا گناہوں سے۔ اور ربوبیت میں کیا ہے؟ مٹھاس ہے، اس میں حلاوت ہے۔ اگر ربوبیت کو سمجھے گا تو ایمان میں حلاوت آئے گی، بدن اندر سے ظاہر و باطن شیرین ہو جائے گا۔ وہ غم شم ڈپریشن وپریشن وہ پتہ نہیں، وہ سارا انہی کے پاس رہے گا، ماہرین طبی کے پاس رہے گا، یہاں اس کا گزر نہیں ہو جائے گا، گزر نہیں ہوگا۔ اور یہ سب کا علاج ہے۔ تو ہم کو اللہ کو پہچاننا ہے، ٹھیک؟ اور اللہ کو پہچان کیسے پہچانیں گے؟ جی قرآن سے، اور تھوڑا اونچی آواز میں ہو، قرآن سے۔ تو اگر اب قرآن سے ہی دور ہے، تو ایک لفظ آپ نے سنا ہے کہ یہ بہت مبغوض ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور مومن کو بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو، وہ لفظ ہے لعنت۔ کیا ہے لعنت کے معنی؟ کیا ہے؟ اللہ سے دوری، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کتنے دور ہیں۔ یہ تنبیہن میں ایسا مطلب یہ انشاءاللہ ہم سب مومن ہیں، لیکن تنبیہ کے لیے یہ لفظ بھی کبھی سوچا کرو کیا ہم اللہ سے دور ہیں؟ ہم اللہ سے دور ہیں، کتنے دور ہیں؟ کچھ کام نہیں آئے گا،
یہ زندگی کی، یہ دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ سارا فانی ہے، اس میں کچھ نہیں آئے گا کام۔ تو پوری زندگی قرآن سمجھنے میں لگاؤ، پوری زندگی۔ اب اس کس طرح سے کرنا ہے نا، یہ دیکھو، یہ اگر ہم یہ سب اسم ربک العظیم، اب اسی ایک بات پر اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں انٹرنلائز کیسے ہو جائے گا۔ مَلَأَ الْأَقْوَانُ بِعَظْمَتِهِ، پورا یہ کائنات اللہ کی عظمت سے، اب اس عظمت کا مجھ پر کتنا اثر ہے؟ اگر اس عظمت کا مجھ پر اثر ہے تو میرے شب و روز تو ویسے ہوں گے نا، پھر کیسے ہوں گے؟ غافل ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کہ قد ان اللہ قد، اب بات لمبی ہو جائے گی تو ایک آیت میں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی تمہید کہیں گے یا اگلے نشستوں کا گیس پیپر، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ ایک عجیب نقطہ، معلوم نہیں آپ لوگوں نے یعنی کہیں پڑھا ہے، کسی نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے، لیکن ایک نقطہ انشاءاللہ اس پر اللہ نے چاہا تو خوب، جو حروف مقطعات ہیں، جو حروف قرآن میں جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، یاسین، قاف، نون، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکل کتاب سر و سر کتاب اللہ اوائلها، ہر کتاب میں ایک سر ہوتا ہے، قرآن کا سر کیا ہے؟ وہ مقطعات۔ تو وہ لمبی بحث ہے مقطعات کی، لیکن آپ اب یہ مقطعات تو بہت عظیم چیز ہے نا، آپ دیکھو قرآن کھول کر ہر اکثر چند کو چھوڑ کر اکثر مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل الکتاب علیک، الف لام میم صاد، وہاں اونچی آواز سے بولو، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یاسین والقرآن قاف والقرآن مجید، حامیم، جتنے حامیم دیکھو، حامیم تنزیل من عزیز الرحیم، حامیم تلک آیات الکتاب المبین، اور جتنے حامیم اکثر میں جتنے حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ یا ایھا الطلاب فافہموا، یا ایھا الطلاب فافہموا، حروف مقطعات قرآن کا سر ہیں، اور بعض نے کہا ھذا سر بین اللہ و بین نبیہ، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان اسرار ہیں جو وہی جانتے ہیں۔ بعض نے کہا کسی امت میں سے شاید ہو کسی کو معلوم، لیکن اکثر نے یہی کہا۔ تو یہ حروف مقطعات جسے کافر منہ کے بل گرتے تھے پہلے سنتے ہی ان کو، اب ان کے بعد جتنے سوروں میں حروف مقطعات چند کے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد ایسا نہیں ہے نا، الف لام را جتنے بھی وہاں ہے، الف لام میم صاد، اور یہ حامیم، قاف، یاسین، ان سب کے بعد آپ دیکھو قرآن کا ذکر۔ تو اس قرآن کو آپ لائٹلی اور ہلکا اور بھولے ہوئے ہیں، آپ نہیں، ہم۔ تو
تو کیا حاصل کیا؟ حاصل کیا کیا؟ یہ زندگی میں حاصل کیا کیا؟ میں نے جی افطار کرنا ہے، ارے اللہ کے بندے یہاں یہ چل رہا ہے نا، ورنہ میں اور بھی کچھ کہتا، میں نے جی افطار کرنا ہے۔ اللہ کسی کو قبول کرے قرآن کے لیے، یہ خود اپنے اس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ دکھاؤ مجھے کوئی جس کو آپ کہیں گے یہ ماہر قرآن ہے، انگلی اٹھا کر بتاؤ ہاں یہ جی جیسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہے، وہ تو ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو علم میں اور برکت کرے۔ او مفتیان کرام سمجھتا ہے یہ دریائے سندھ ساتھ نہیں آئے گا، دریائے سندھ نہیں آئے گا ساتھ، صرف قرآن ساتھ آئے گا۔ قیام میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ اللہ کے ہاں کسی کی مجال نہیں سفارش کرے الا باذن اللہ، جسے اللہ اجازت ہے، لیکن ایک چیز ہے جو اللہ سے لڑے گی، جو قبر میں اور قیامت میں اللہ سے لڑے گی اپنے قاری کے بدلے میں۔ کوئی اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ قرآن۔ کیوں؟ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ قدیم ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقسم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اسی سے آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تو یہی ایک ہے قبر میں بھی مونس، اللہم اجعل القرآن لنا مونسا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، یہ ڈگریاں پگریاں سب یہیں رہیں گی، یہ وہاں ساتھ ہوگا، قبر کو پرنور کرے گا اور انس دے گا۔ اور یہ مت سمجھو یہ مدرسے کے بچوں کے لیے صرف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لایا تو ان کی عمر 42 سال تھی، 42 ایئرس، اور کچھ اس سے بھی اوپر کی عمر کے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن سیکھا۔ تو یہ شیطان کے کہ ہم نہیں سیکھ سکتے، یہ مدرسے کے بچوں کو ہمیں کیا ہے، مولوی تو یہ ہیں، ہم تھوڑا ہی ہیں، لیکن یہ قرآن ہر ایک کے لیے اترا ہے۔ ہر ایک کی پہلی ذمہ داری ہے اللہ کو پہچانے، اور اللہ کو پہچاننے کا اعلیٰ یعنی ذریعہ قرآن ہے۔ ہاں قرآن کے ساتھ تو استاد بھی ہونا چاہیے نا، کتاب اللہ کے ساتھ اور رجال اللہ بھی ضروری ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی، تو اگر اس میں کچھ خطائیں ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمت دے کہ ہمیں اپنی معرفت نصیب کرے اب عافیت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔